أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ التوبہ کا یہ چھٹا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس رکوع میں جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ غزوہ تبوک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غیر معمولی اہمیت کا حامل سفر ہے، ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل غزوہ ہے، اور جب غزوہ کہا جاتا ہے تو آپ حضرات کو اندازہ ہوگا کہ اس سے مراد وہ جنگ ہوتی ہے جس میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ پچھلی آیتوں میں فتح مکہ کا تذکرہ آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ سن 8 ہجری میں ہجرت کا 8واں سال ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا قصد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر تھا، اور الحمدللہ مکہ مکرمہ کو فتح کیا گیا، اور حدود حرم کو شرک سے پاک کیا گیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں، واپسی مدینہ منورہ کی نہیں ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف اور اس کے آس پاس کے قبیلوں کی بغاوت کی اطلاع ملی، اور یہ اطلاع ملی کہ حوازن جو قریش کے بعد سب سے زیادہ سیاسی معاشی اہمیت کا حامل قبیلہ تھا، وہ قبیلہ حوازن جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 شعبان کو اسی سال مکہ مکرمہ سے طائف کا رخ فرمایا۔ طائف سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں قیام فرماتے ہیں جس کا نام حنین ہے، اور حنین میں ایک جنگ لڑی گئی۔ پہلے تیر اندازوں نے بڑی زبردست
تیروں سے مسلمانوں پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پہلے تو ایک گھبراہٹ کی وجہ سے مسلمانوں کا قافلہ پیچھے ہونے لگا، لیکن بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ وہ جم جائیں میدان میں، اور پھر وہ جم گئے۔ اور اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ یہ یوم حنین کا یا حنین کی جنگ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس جنگ میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو مدد نازل فرمائی، جو نصرت نازل فرمائی، اور جو غیب سے اللہ تعالیٰ نے فتح کے اسباب پیدا فرمایا، وہ عجیب و غریب رہے، اور خوب مال غنیمت ہاتھ لگا، بڑی تعداد میں اونٹ، بڑی تعداد میں بکریاں، اور اس طرح سے مسلمانوں کا قافلہ مالا مال واپس لوٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ فرمایا، اور عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپسی ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دو بہت بڑی کامیابیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چوم چکی تھی۔ ایک مکہ مکرمہ کا فتح ہو جانا، یہ خود بہت بڑی کامیابی تھی۔ عرب انتظار میں تھے کہ اس کشمکش میں کامیابی کس کو ملے گی، قریش کو جو کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، یا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ عربوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کی تولیت مل گئی، فتح مکہ ہو گیا، تو پھر عربوں کے لیے گویا کہ ایک بہت بڑا سیاسی اور ایک بہت ہی غیر معمولی اہم اعلان تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لہذا اب دھیرے دھیرے وہ پردے ہٹتے جا رہے تھے جو تردد کے پردے تھے۔ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے عرب کے حق کس کے پاس ہے۔ ایک جانب قریش کا پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ دیکھو ہم کعبے کے خادم ہیں، ہماری بات سنو، دوسری جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کرتا تھا کہ میں نبی صادق کو میری بات سنو۔ تو عام طور پر قبیلے متردد تھے، کنفیوژن کی سی کیفیت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر حوازن کے مٹ جانے کے بعد سے سیاسی دھاک بھی مدینہ منورہ کی اتنی بڑی پڑی کہ سارے عرب گویا ایک طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگے، سوائے ان طبیعتوں کے جن کو کفر پہ مرنا ہے طے ہو چکا ہے، جن کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہیں، اور جو بہت یعنی خراب فطرت کے ساتھ شیطان کے چیلے بن کر زندگی بسر کرنا طے کر چکے ہیں، ان کو چھوڑ کر بڑی تعداد ہے کہ اب اسلام سے قریب ہو رہی ہے۔ اور اس ہلچل کی وجہ سے اب پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب قسم کی نئی تبدیلی پیدا ہونے لگی، اور اس تبدیلی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا بھی بڑا عمل دخل رہا کہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط تیار کروائے، اور خطوط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوا دیے یمن کے بادشاہ کے نام۔ ایک خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوا دیا روم کے بادشاہ ہرقل کے نام، جس کو ہرقلس آپ کہتے ہیں، اور ایک خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پر مشتمل بھجوایا ایران کے شہنشاہ کے نام، جس کو آپ کسریٰ کہتے ہیں۔ تو قیصر کی جانب خط چلا گیا، کسریٰ کی جانب خط چلا گیا۔ اس وقت کی جتنی بھی بڑی حکومتیں تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ دعوت وہاں تک پہنچ گئی۔ اب آپ سوچئے کتنا زبردست قسم کی ہلچل ہوئی ہوگی، تبدیلی ہوئی ہوگی اس زمانے میں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو ایک ایسی قوم کی جانب سے خط جا رہا ہے جن کے بارے میں یہ اس دنیا کے ذمہ دار، اس دنیا کے لوگ سوچا کرتے تھے کہ ان کے اندر تو بس چرواہے ہوتے ہیں، اور یہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کی جانب التفات کیا جائے، ان کو اہمیت دی جائے، ان سے کوئی معاہدہ کیا جائے، ان سے کوئی ایگریمنٹ ہو، بات چیت ہو۔ لیکن اب اس قوم کی جانب سے، عربوں کی جانب سے اور مدینہ منورہ سے خطوط جا رہے ہیں بڑے بڑے سربراہوں کی جانب۔ اور خط بھی کیسے
اس چیلنج کے ساتھ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو عافیت میں رہو گے ورنہ مارے جاؤ گے، یہ خط، یہ اعتماد اس میں، اور انتہائی اختصار کے ساتھ اسلام کی دعوت۔ اگر عیسائی بادشاہ ہے تو اس میں کہا جا رہا خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ خدا کا بیٹا ہے نہ باپ ہے، لہذا میں نبی ہوں رسول ہوں اور تم میری بات مانو۔ اور اگر مشرک ہے تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ سارے دیوی دیوتاؤں کی عبادت چھوڑ کے تنہا اللہ کی عبادت کرو۔ لب لباب خلاصہ اسلام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط میں پیش فرمایا۔ آپ جانتے ہیں وہ خطوط محفوظ ہیں، یعنی ان کا مدد محفوظ ہے، اور ایک دو خط وہ بھی محفوظ ہیں، یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے، اس کی شان ہے کہ اس نے ان کو محفوظ رکھا تاکہ تاریخ دیکھ سکے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کیا تھی۔ تو ایک بالکل دوسرا ٹاپک ہے سیرت کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سفیروں کا انتخاب کیا اور خط میں کیا اسلوب اختیار فرمایا اور کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کو بھیجا، اس کے ریئیکشنز کیا ہوئے، اور ریئیکشن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا کیا نظام ہوا کہ جب قیصر ایران کے سربراہ کے پاس خط پہنچا تو طیش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ چھوٹے سے لوگ عرب کے بدو، ان کی ہمت ہو گئی کہ مجھے خط لکھیں۔ خط پھاڑ دیا، پھاڑنے کے بعد اس نے آرڈر دیا کہ بازان نامی ایک اس کا گورنر تھا جو سب سے قریب عرب سے اس کا علاقہ تھا، اس کو آرڈر دیا کہ محمد کو زندہ مردہ میرے دربار میں حاضر کرو۔ دو زبردست قسم کے پہلوانوں کو اس نے قافلے کے ساتھ بھیجا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے۔ وہ دونوں پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا گیا ہے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے گا، یہ آپ نے فرما دیا تھا پہلے ہی سے۔ جب وہ دونوں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیے، اور اگر آپ نہیں چلیں گے تو پھر ہم کو طاقت آزمانی پڑے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل صبح آؤ، کل صبح پھر بات کریں گے۔ جب دوسرے دن صبح وہ دونوں پہنچے تو حضور نے فرمایا تمہارے بادشاہ کی چھٹی ہو چکی ہے، ختم ہو چکا ہے وہ۔ اور لوگوں نے کہا ذرا آپ سوچ کے بولیے کیا بول رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا واپس جاؤ، سن لو تمہارے بادشاہ کو، خود تمہارے بادشاہ کے بیٹے نے قتل کر دیا، اس کی چھٹی ہو چکی ہے۔ چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے واپس گئے اور اطلاع صحیح ثابت ہوئی کہ اسی دن اس کے بیٹے نے خود اپنے باپ کا قتل کر کے حکومت پر بیٹھا، وہ بھی حکومت نہیں چلا سکا۔ چند دنوں کے بعد پھر آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کی پوری سلطنت مملکت وہ مسلمانوں کے زیر نگی آ گئی۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے ساتھ کون کیسا معاملہ کیا۔ ہرقل نے خط بہت غور سے سنا تھا اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ یہ دعوت تو بہت اہم ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے یہ کیا میں ذرا تحقیق کروں گا اور معلوم کرو کہ قریب کے علاقوں میں کوئی عرب قافلہ تجارت کے لیے تو نہیں آیا ہوا ہے۔ اطراف و اکناف تحقیق کی گئی تو ایک قافلہ عربوں کا آیا ہوا تھا جس میں ابو سفیان بھی تھے، اور جس وقت یہ بات ہو رہی تھی اس وقت تک حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو بخاری شریف میں پوری روایت موجود ہے کہ حضرت ابو سفیان کو بلا کر کس طرح انٹرویو لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور آخر میں اس نے کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کی روشنی میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مگر چونکہ وہ عیسائی تھا اور عیسائی پادریوں نے پھر اس کی چلنے نہیں دی اور اس کو اسلام کی طرف مائل ہونے نہیں دیا اور وہ قافلہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد سے یہ عیسائیوں نے طے کیا کہ اگر ابھی خبر نہ لی جائے مدینہ منورہ کی تو پھر آگے چل کے یہ اور مضبوط ہو جائیں گے، لہذا خبر لی جائے، اور خبر لینے کے لیے یہ جنگ کی تیاری شروع کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جنگ کی روم بڑی زبردست تیاری کر رہا ہے، اور روم کے باج گزار تھے شامی لوگ، باج گزار کے معنی ٹیکس دیا کرتے تھے اور روم کے بادشاہ کو اپنے سربراہ مانتے تھے، اور یہ غسانی کہلاتے تھے۔ یہ اصلاً عرب تھے لیکن ایک طرح
سے عیسائیت کی طرف مائل ہو چکے تھے. یہ لوگ رومی لشکر کے ساتھ تھے. اب آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ مدینہ منورہ سے نارتھ کی جانب جائیں جو فلسطین کا راستہ ہے یا سیریا کا راستہ ہے اس پر اگر آپ جائیں تو آپ کو لامحالہ راستے میں تبوک ملے گا. مدینہ منورہ سے آپ اوپر جب آگے بڑھیں گے تو پہلے تو مدائن صالح یہ ایک بڑی بستی ملے گی اور 700 کلومیٹر کی دوری پر تبوک کا علاقہ ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ تبوک پر روم کا لشکر جمع ہو رہا ہے. جہاں عربوں کی اور رومیوں کی سرحد ہے وہاں پر رومی لشکر جمع ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت رومیوں کی حکومت فلسطین شام تک تھی. ملک شام رومیوں کے ہاتھ میں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور جو اعلان فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کھل کر اعلان فرمایا کہ ہماری رومیوں سے جنگ ہے اور روم کے لشکر سے بھیڑنے کے لیے اور ان سے اب دفاع کرنے کے لیے ہم کو نارتھ کی جانب چلنا ہے. آپ نے اعلان فرمایا، اور یہ مہینہ رجب کا ہے، رجب کا مہینہ اور 9 ہجری ہجرت کا 9واں سال ہے. اور ہمارے ہندوستان کے ایک محقق نے، علی گڑھ کے ایک پروفیسر تھے محمد اسحاق صاحب نے بڑی تحقیق کر کر تاریخ کے جو ہجری اور شمسی سنوں میں جو فروق ہے ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے حسابات کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اپریل کا مہینہ تھا. یہ اپریل کا مہینہ تھا اور ہجرت کا یہ 9واں سال ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی. ان چند باتوں کو آپ ذہن میں نوٹ کر لیں کیونکہ بار بار وہ باتیں لوٹ کر آئیں گی اور تفسیر میں ان کی ضرورت پڑے گی. اس میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنگ کرنے کے قابل ہے اس کو چلنا ہوگا، کوئی گھر میں نہیں بیٹھ سکتا. فرمایا جو نوجوان ہے چل سکتا ہے، جو بھی صحت مند ہے اور جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں ان کو چلنا ہوگا. دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اسلامی سلطنت کو یا مدینہ منورہ اسٹیٹ کو اس وقت پیسوں کی شدید ضرورت ہے اور تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لا کر دینا ہوگا، شیئر کرنا ہوگا. اس معاملے میں تم کو مدد کرنی ہوگی کیونکہ ایک بہت بڑی جنگ ہے. کیونکہ اس جنگ کا عالم یہ تھا کہ اب تک جتنی جنگیں ہوئی وہ عرب قبیلوں سے ہوئی تھی، اب ایک ایسے لشکر سے جنگ تھی جو بہت بڑی تعداد میں جمع ہو رہا تھا اور اس کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے. اور اس جنگ کا عالم یہ تھا کہ ہرقل نے 1 سال کی تنخواہ پیشگی سپاہیوں کو دے دی تھی. سال بھر کی تنخواہ پیشگی دے دی تھی، ایڈوانس تنخواہ لے لو اور دل جمعی کے ساتھ جنگ کرو اور چلو مدینے کی طرف کوچ کرو. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اطلاع کر دیا کہ منظم جنگ ہے اور بہت بڑا لشکر ہے، دشمن کی تعداد بھی بڑی ہے، منظم بھی ہے، امیر بھی ہے، لہذا ان سے بھیڑنے کے لیے تم کو تیاری کرنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور اس اعلان کے نتیجے میں واقعات آنے والے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عبدالرحمن ابن عوف آئے اور انہوں نے بہت بڑی مقدار میں سونا اور چاندی کے سکوں سے مدد کا اعلان کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، 900 اونٹ کا انہوں نے وعدہ کیا کہ میری جانب سے 900 اونٹ ہوگے جو لشکر کو دیے جائیں گے. اور پھر اتنا چاندی کا ڈھیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے پاس لا کے رکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اس میں ہاتھ ڈال کے اس کو الٹتے اور یہ کہتے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. حضرت عمر آئے، آدھا مال پیش کیا. حضرت ابوبکر آئے، پورا مال پیش کیا. یہ ساری چیزیں اسی موقع پر ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے کہ کوئی بھی گھر پر نہیں بیٹھا رہے گا، سب کو چلنا ہے. اس کے بعد پھر 40,000 کا لشکر تیار ہوا. اتنا بڑا لشکر اب تک تیار نہیں ہوا تھا. مکہ مکرمہ میں جو لشکر گیا تھا وہ 10,000 کا تھا، اب یہ 40,000 کا لشکر تیار ہوا. اپریل کا زمانہ تھا اور گرمی شروع ہو چکی تھی
اور گرمی کے آغاز کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ امتحان کی گھڑی یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے لوگ عام طور پر اپنی آمدنی میں کاشتکاری پر یعنی زراعت پر بھروسہ کرتے تھے. زراعت ان کا ذریعہ آمدنی تھا اور کھیت اس وقت بالکل پک رہے تھے, کاٹنے کا وقت قریب ہو چکا تھا. آپ جانتے ہیں کہ چاہے گیہوں کے کھیت ہو چاہے کسی اور پھل کے کھیت ہو, عام طور پر یہ گرمی میں پکنے لگتے ہیں اور گرمی میں ان کو کاٹا جاتا ہے, اپریل میں کاٹا جاتا ہے. کھجور پورے آ چکے تھے, پکنے والے تھے, کھجوروں کو کاٹنے کا وقت ہو چکا تھا. لہذا یہ ایک بہت بڑی آزمائش کی گھڑی تھی کہ مدینے کے لوگ اس طرح اپنی کھیتی کو, اپنے باغات کو چھوڑ کر سفر کر جائیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. یہ حکم کیوں تھا؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اب کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا جائے. جو سچے مسلمان ہیں وہ الگ ہو جائیں اور جن کے اسلام میں شک و شبہ ہے, جن کے اندر نفاق ہے اور جو ایسا ایمان رکھتے ہیں جو دکھاوے کا ہے, اندر اندر وہ جلتے رہتے ہیں اور وہ اندر اندر اسلام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں, وہ الگ ہو جائیں. اس موقع پہ عجیب و غریب معاملہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنائی گئی جس کا انشاءاللہ تذکرہ آئے گا مسجد زرار کے نام سے. اور وہ مسجد اصل ہیڈ کوارٹر تھی منافقین کا, اور نہ صرف منافقین کا بلکہ سب سے بڑا جاسوسی کا اڈا تھی. سب سے بڑا جاسوسی کا اڈا تھی. وہیں پر دور دراز سے جاسوس آتے تھے, اسی مسجد میں ٹکتے تھے, اسی مسجد میں مشورے ہوتے تھے اور اسی مسجد سے خبریں لے کر پھر وہ واپس جاتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی معصومیت کے ساتھ, سادگی کے ساتھ گزارش کی اور کہا آپ یہ تشریف لائیں, ایک بار اس مسجد میں نماز پڑھ لیں, ہم محلے والوں کے لیے بہت ہی باعث افتخار ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تبوک سے واپسی کے بعد نماز دیکھیں گے, نماز پڑھنے کے لیے فرمایا تبوک سے واپسی کے بعد دیکھیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ واپسی میں وہی آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کے ساتھ پہلا کام یہ کیا کہ اس مسجد کو منہدم کیا. وہ انشاءاللہ مسجد کا بھی تذکرہ آ رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہوا اس کا بھی تذکرہ آئے گا. تو منافقین نے مدینہ منورہ کے حالات کو بہت ایسا بنا رکھا تھا کہ سادے سیدھے مسلمانوں کا جینا دوہر ہو گیا تھا. لہذا ان کی بھی بڑی خبر لی گئی اور یہ کہا گیا کہ اب اس جنگ میں جو شریک ہوں گے اور جو قربانی دیں گے وہ دراصل سچے مسلمان قرار پائیں گے. لہذا 3 حضرات جو جنگ میں رہ گئے تھے ان کا تذکرہ بھی اب آپ دیکھیں گے آئے گا. یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے آئیں گی, لیکن سب سے پہلی چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اعلان فرمایا تھا, کوئی گھر پر باقی نہ رہ جائے, ہمارے ساتھ سب کو چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو, انفروا فی سبیل اللہ, استثقلتم الی الارض, تم زمین پر بوجھ بن گئے, زمین کی طرف جھکنے لگے. اس کے معنی یہ کہ سستی کرنے لگے, اور سستی کر کر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ مرحلہ کسی طرح گزر جائے, ہم کو چھٹی مل جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو پھر ایک بات سن لو, فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل, کہ تم کو آخرت میں پتا چلے گا کہ دنیا کا سامان بہت مختصر تھا. ابھی تو دنیا آپ کے سامنے ہے اور دنیا بڑی لمبی لگ رہی ہے, ایک ایک دن گزرتا ہے, ہفتہ بڑی مشکل سے, اور مہینہ, اور پھر سال, اور پھر سال, کتنے سال باقی ہے. انسان سوچتا ہے اگر نوجوان ہے تو پوری عمر باقی ہے, 1.5 عمر کا ہے تو پوری عمر باقی ہے, بچوں کی شادی کرنا ہے اور گھر کمپلیٹ کرنا ہے, ابھی تو زندگی کے بڑے مسائل ہے اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ زندگی بہت لمبی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت میں پہنچنے کے بعد معلوم ہوگا زندگی بہت مختصر تھی, بہت مختصر تھی. پہلے ہی مرحلے میں معلوم ہو جائے گا, قبر کا مرحلہ جب کتنا لمبا ہوگا اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اتنا لمبا مرحلہ تو قبر کا گزرا. دوسرا مرحلہ میدان حشر کا ہوگا, کھڑے کھڑے پتا چل جائے گا کہ کتنی لمبی ہے آخرت کی زندگی اور کتنی مختصر تھی دنیا کی زندگی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ وہاں کا ایک ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے. تو کس کی زندگی ہے 50,000 سال؟ بتائیے آپ، زندگی کس کی ہے 50,000 سال؟ اگر بہت انسان زندہ رہے تو کیا 110 105 120 اس سے زیادہ کہاں جائے گا؟ لیکن آخرت کی زندگی تو بڑی طویل ہے، اتنی طویل ہے کہ نہ ختم ہونے والی. اور اس وقت انسان کو پتا چلے گا کہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک صاحب میدان حشر میں دھیرے میزان عمل تک پہنچیں گے مولا کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دنیا میں کتنا رہ کر آئے؟ بتاؤ دنیا میں تم کتنا رہ کر آئے؟ تو وہ کہے گا لبسنا یومن او بعض یوم فاسأل العادین. اللہ میرے کو تو شمار کرنا نہیں آتا، میتھمیٹکس میں کمزور ہوں، لیکن آپ شمار کرنے والوں سے پوچھئے، شاید ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ میں رہا، سو زیادہ تو نہیں رہا. وہ 60 70 سال 80 سال جس کو مدت دراز عمر دراز شمار کرتا رہا، وہ آخرت میں اس کا انکار کر کے کہے گا کہ چند لمحوں کی زندگی تھی، چند گھنٹوں کی زندگی تھی. تو یہ طویل زندگی ابھی بڑی طویل ہے، لیکن آخرت میں پتا چلے گا یہ بڑی قلیل ہے، یہ بڑی مختصر تھی. ایسی مختصر تھی کہ دیکھتے دیکھتے گزر گئی. اور اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تذکرہ فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں ایک صاحب جو بڑی اچھی دنیا کی زندگی بسر کر کے آئے، ساری خوشیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمائی تھی، ساری راحتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے رکھی تھی. میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو جہنم کی ایک ہوا سی جیسے ان کے چہرے سے گزر جائے گی. جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ صرف ایک ہوا جیسے ان کے چہرے سے گزر جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بتاؤ دنیا کی زندگی کیسی تھی؟ تو وہ کہیں گے اللہ خوشی کس کو کہتے ہیں، راحت کس کو کہتے ہیں تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے، یہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے. پریشانی کس کو کہتے ہیں، وہ راحتیں کس کو کہتے ہیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جو بڑی مصیبتوں میں دنیا کی زندگی گزارا تھا، اس کے چہرے سے جنت کی ایک بہار گزر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا دنیا کی زندگی کیسی تھی؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ مصیبت کس کو کہتے ہیں مجھے معلوم ہی نہیں ہے، میں تو ہمیشہ خوش رہا. تو وہاں کی ایک بہار، ایک لپیٹ یہ انسان کو بتا دے گی کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا تھی. بہت ہی مختصر سی تھی، چند لمحوں کی تھی، جس کو انسان ایسا محسوس کرے گا کہ بڑی غلط فہمی میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کہ تم کیا راضی ہو گئے ہو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی پر. فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ. تو یاد رکھو دنیا کی زندگی فی الآخرتی، آخرت میں تم کو پتا چلے گا، آخرت کے مقابلے میں تم محسوس کر لو گے الا قلیل، کہ بڑی مختصر سی تھی، بڑی تھوڑی سی تھی، اور اس تھوڑی سی زندگی کے لیے تم نے بہت جتن کیے تھے اور آخرت کے لیے بہت کم محنت کی تھی. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ پلیٹ فارم پہ ٹھہرے ہوئے ہوں یا آپ ایئرپورٹ پہ ہوں اور 2-3 گھنٹے ہیں کہ آپ کے گزر نہیں پا رہے ہیں، وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑا لمبا ہو گیا، ٹہل رہے ہیں وقت نہیں ختم ہو رہا ہے، کچھ میگزین پڑھ رہے ہیں وقت نہیں ختم ہو رہا ہے، اور جا کے پانی پی رہے ہیں، پھر آ کے دیکھ رہے ہیں ابھی 45 منٹ باقی ہیں، پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھا، تکنے کے بعد پھر وقت دیکھا، معلوم ہوا ابھی 40 منٹ باقی ہیں، اور بہت لمبا لگا کہ بہت لیٹ تھی گاڑی یا بہت لیٹ تھی فلائٹ، اور بہت ٹھہر کر انتظار کرنا پڑا، لیکن گھر والوں میں پہنچ گیا. اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی خوشیوں کا تحفہ ملا، گھر والوں کے ساتھ مل گئے اور بات چیت شروع ہو گئی، اور رات کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے بات چیت میں گزر گئے، شروع ہو گئی، اذان ہو گئی، اوف اتنی جلدی اذان ہو گئی، رات ختم ہو گئی. تو اس وقت آپ کہیں گے کہ سفر کس آسانی کے ساتھ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا. اس وقت یہ محسوس ہوگا آپ کو کہ سفر بہت مختصر تھا، اب وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. آخرت کی منزل میں پہنچنے کے بعد انسان کو محسوس ہوگا دنیا کا سفر بڑا مختصر تھا، بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا، اگرچہ کہ دنیا میں اس کو بڑا لمبا محسوس ہو رہا ہے، لیکن آخرت میں بڑا مختصر سا محسوس ہوگا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کیا دنیا کی محبت تمہارے اندر آ گئی ہے؟
ایسی کہ آخرت کے مقابلے میں محبت ایسی جم چکی کہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلنا چاہتے ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو تم کو آخرت میں پتا چلے گا کہ دنیا کتنی مختصر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا برتنے کے لیے ہے، محبت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ نوٹ جو کاغذات ہے، یہ کاغذ آپ بازار میں خرچ کر دیں، کوئی چیز خرید لیں، ان سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، چوم چوم کے آپ ان کو تجوریوں میں بند کر کے رکھیں۔ دنیا کی زندگی بھی برتنے کے لیے ہے، آپ اچھے انداز میں زندگی کو برتیں، عبادتیں بھی ہوں، اس میں معاملات بھی اچھے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طاعتیں ہوں اور دین ہو، اور اللہ کا دین ہو، اس کا حکم ہو، اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ صرف محبت کرنے کے لیے دنیا سے نہیں، دنیا کی محبت جب دل میں جگہ بنا لیتی ہے تو پھر آخرت کا تصور اور آخرت کا احساس دھیرے دھیرے روانہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا پر تم قانع نہ ہو جاؤ، دنیا پر راضی نہ ہو جاؤ، ایک منزل ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، ایک گزارنے کی جگہ ہے، اس کو شریفانہ انداز میں گزار دو۔ چنانچہ فرمایا دیکھو یاد رکھو اگر دنیا کی زندگی پر راضی ہو کر تم نے اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ الا تغفروا يعذبكم عذابا الیما۔ یہ ایسا وقت ہے، اتنا فیصلہ کن وقت ہے کہ اگر تم نہیں نکل رہے ہو اللہ کی راہ میں يعذبكم عذابا الیما تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا، اور دردناک عذاب کے علاوہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم کو ایک دوسری قوم سے تبدیل کر دے گا، تم سے قیادت نہیں لی جائے گی، تم سے دین کی خدمت نہیں لی جائے گی، تم کو ہٹا دیا جائے گا راستے سے، دوسری قوم برپا کر دی جائے گی، دوسری قوم اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرے گی، دوسری قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے گی، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ وہ کسی بھی قوم کو کھڑا کر دے، خدمت لے لے، عربوں کو کھڑا کیا، صدیوں خدمت لی، عباسی دور میں زوال آیا، زندگی میں تعیش پیدا ہو گیا، ترکوں کو کھڑا کر دیا، خدمت لی، سالوں ان سے خدمت لی اور صدیوں ان سے خدمت لی، ان کے اندر زوال آیا، تعیش پیدا ہوا، اجمیوں کو کھڑا کیا، ہندوستان والوں کو کھڑا کیا، ان سے خدمت لی۔ اللہ تعالیٰ جب جس سے ضرورت محسوس کرے گا خدمت لے گا۔ اگر تم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرتے ہو تو اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تم ہرگز نقصان نہیں پہنچاتے ہو، اپنا نقصان کرتے ہو، تو کسی سے بھی کام لے لے گا، وہ کہیں سے کسی قوم کو برآمد کرے گا، میدان میں لا کے کھڑا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتی چلی جائے گی۔ واللہ تعالیٰ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ وہ کسی بھی قوم سے خدمت لے لے، کسی بھی قوم کو میدان میں لا کے کھڑا کر دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یستبدل قوما غیرکم، تم سے ہٹ کے کسی اور کو وہ بدل دے گا، اور ولا تضروه شیئا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، کچھ نقصان نہیں کر سکو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروه، اور اگر تم نبی کی نصرت نہیں کرنا چاہتے ہو، نبی کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہو، تو یاد کرو ہم نے نبی کی کیسے مدد کی۔ الا تنصروه، اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو فقد نصرہ اللہ، اللہ نے نبی کی ایسی نصرت کی تھی، ایسی مدد کی تھی کہ ایک انسان کے ذہن میں بھی یہ حالت اور یہ مدد نہیں سما سکتی۔ فرمایا اذا خرجہ الذین کفروا، نکال دیا تھا جب نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کافروں نے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور ہوا کیا تھا؟ ہوا تو یہ تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات شہید کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہر خاندان کا ایک کڑیا سا نوجوان وہ کھڑا ہو جائے تہجد کے وقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے حرم شریف کی طرف جانے کے لیے نکلے تو یہ سارے خاندانوں کے نمائندے ایک وقت حملہ کر دیں، یہاں تک کہ محمد شہید ہو جائے، وفات پا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنی ہاشم
وہ کسی سے لڑ نہ سکے، اتنے خاندانوں کے نوجوان ہوں کہ بنی ہاشم لڑ نہ سکے، اور جب لڑ نہ سکے تو پھر ہم 100 اونٹ چندے میں جمع کریں اور خوبہ کے نام پہ بنی ہاشم کو دے دیں، اسی طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ لہذا رات میں 10 نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، ابو جہل رہنمائی کر رہا ہے، اور رات کی تاریکیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو چکا ہے کہ آپ ہجرت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے روانہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی، ان کو نظر نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ریت اٹھا کر سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں کی طرف اچھال دی، جیسے اندھے ہو کے دیکھتے رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر یہ دونوں پیدل نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے، اور ہجرت کا آپ سفر دیکھیں، جو ہجرت کا راستہ ہے وہ دیکھیں کہ بہت ہی عجیب و غریب راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نارتھ کی طرف ہے، نارتھ میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نارتھ کی طرف نہیں گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نارتھ کی طرف نکلنا چاہیے تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو دہلی جانا ہو اور آپ محبوب نگر کی طرف چلے جائیں، اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ اختیار فرمایا۔ اور جو سور کا پہاڑ ہے، جبل سور، اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ساؤتھ میں ہے، مکے سے ساؤتھ کی جانب پڑتا ہے، نارتھ کی جانب نہیں پڑتا ہے۔ تو خاصا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساؤتھ کی جانب سفر کیا، نیچے کی جانب سفر کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں راتوں رات چلتے رہے، یہاں تک کہ پہاڑ میں پہنچے، اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چڑھے اور حضرت ابوبکر بھی چڑھ گئے۔ چڑھنے کے بعد سے سیرت کے واقعات بہت تفصیل سے ماشاءاللہ سے آپ پڑھتے رہتے ہوں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار میں گئے، اس کو صاف کر لیا، اور جو بھی اس میں واقعات پیش آئے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے آئے، اور اس کے بعد سے اس غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ یہ قیام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن کا ہے، جمعرات کی رات، یعنی جمعرات کے بعد جو جمعہ آتا ہے، اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ جمعہ کا پورا دن اور ہفتے کا پورا دن، اتوار کا پورا دن، دن سے مراد دن و رات، دن و رات، یہ قیام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن اسی پہاڑ کی غار میں، غار ثور آپ جس کو کہتے ہیں، رہا۔ اور پیر کے دن جب قریش ٹھنڈے پڑ گئے تو عامر ابن فہیر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ 3 اونٹ لے کر آئے، اور پھر 3 اونٹوں پر قافلہ پھر مدینہ منورہ کے لیے نارتھ پر روانہ ہوا، لیکن اس راستے سے نہیں جس راستے سے قافلے جاتے تھے، یہ راستہ بالکل دوسرا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو ایسا یعنی محفوظ فرما دیا کہ اب جو طریق السری کہلاتی ہے، ایکسپریس ہائی وے جو بنی ہے مکے سے مدینہ منورہ کے لیے، تو وہ بالکل پیرالل گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اور چھوٹی سی روڈ آپ کو قریب میں نظر آتی جائے گی، اس پہ بھی ایک کا گاڑیاں چلتی ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے راستے کو انتخاب کیا تھا کہ دشمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب نہ کر سکے۔ لیکن غار پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار پہنچ گئے، صبح ہوئی، جب ابو جہل کو پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں، گھر میں تو حضرت علی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو چکے، تو اس نے طیش میں آ کے اعلان کیا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مردہ یا زندہ جو بھی پیش کریں گے میں ان کو 100 اونٹ دوں گا۔ اب کیا تھا، بس بھگدڑ مچ گئی، جو جس رخ پہ ہے بھاگ رہا ہے، پکڑ کے لانے کی کوشش کرنے کے لیے چاہتا ہے 100 اونٹ مفت میں مل جائے۔ تو کچھ لوگ بھاگتے بھاگتے ادھر بھی آ گئے غار ثور کی طرف۔ غار ثور کی طرف جب آ گئے تو پہاڑ پر چڑھ کے سوچا کہ ہم اطراف میں ایک نگاہ دوڑائیں۔ اب یہ دوسرا ہی دن ہے، یعنی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا اور دوسری صبح وہ پہنچ گئے، اور اوپر کھڑے ہو کر وہ چاروں طرف نگاہ دوڑاتے جا رہے ہیں تاکہ دور دور بھی قافلہ اگر کہیں ریگستان میں نظر آ جائے تو پھر ہم کو سروخ پر بھاگے۔
اور اسی اسنا چلتے چلتے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی غار کے سامنے آ گئے جس غار میں اللہ کے رسول ہیں اور حضرت ابوبکر ہیں. اور جو لوگ پہاڑوں پر چڑھ چکے ہیں اور اس غار کو دیکھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غار کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ جب بیٹھیں گے تو نیچے جب آپ کو سوراخ نظر آئے گا اور بیٹھ ہی کر اوپر آپ کے داخل ہونا پڑے گا رینگتے ہوئے, اور اندر جانے کے بعد پھر اتنی جگہ ہے کہ آدمی آرام سے بیٹھ سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں تشریف فرما ہے اور نیچے سے دیکھ رہے ہیں کہ پیر نظر آ رہے ہیں. وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرہ برابر اپنی فکر نہیں ہے. فکر ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ لوگ بیٹھ گئے نا تو ہم لوگ نظر آ جائیں گے, یہ بیٹھ گئے ہم لوگ تو ہم لوگ نظر آ جائیں گے اور پھر پریشانی ہو جائے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, تم کیوں گھبراتے ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا خرج الذین کفروا, جب کافروں نے نکالا تھا ثانی اثنین, دو میں سے ایک, اذ ہما فی الغار, جبکہ وہ دونوں غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ, وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, آپ نہ گھبراؤ, آپ نہ گھبرائیں, تم نہ گھبراؤ, بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پہ شک و شبہ کرے وہ کافر ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یقول لصاحبہ, کہ وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے, تو اب دوسرا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ صحابی نہیں تھے اور یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. یہ تو سیدھا قرآن مجید کے خلاف بول رہا ہے, اللہ کے خلاف بول رہا ہے. لہذا اس کے کفر پر اس کو محمول کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تسلی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر سکینت نازل کی تھی, سکون کی کیفیت, اطمینان کی کیفیت. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ, اور مدد کی اپنے ایسے لشکر سے لم تروہا, جن کو تم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے. ایسا لشکر تھا, فرشتوں کے ذریعے اس نے مدد کی, ہواؤں کے ذریعے سے اس نے مدد کی, اور بارش کے ذریعے سے اس نے مدد کی. مختلف اپنی مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی اور اپنے نبی کی مدد کی. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ, اور کافروں کے فیصلے کو اس نے ناکام بنا کر چھوڑا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اللہ کا فیصلہ غالب آ کر رہا, بلند ہو کر رہا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی کنٹرول والا, عزت والا اور بڑی حکمت والا, بڑی دانائی والا ہے. وہ کیسے کام کرتا ہے, اس کا پلان کیسے ہوتا ہے, اس کا منصوبہ کیسا ہوتا ہے, تم نہیں سمجھ سکتے. وہ اس پیارے انداز میں کام کرتا ہے, عجیب و غریب انداز میں, کہ فرعون اپنے دشمن کو اپنے گھر لے آیا اور اپنے دشمن پر خوب خرچ کر رہا ہے اور اپنے دشمن کو پالا اور پوسا, اور وہ بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ یہی وہ لڑکا ہے جس کے ہاتھوں میری حکومت ختم ہونے والی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام, اس کا منصوبہ, اس کی قدرت. اس انداز میں وہ کام کرتا ہے کہ سمجھنے والا سمجھ ہی نہیں سکتا, اور اللہ تعالیٰ کا پورا کام ہو جاتا ہے. لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ بہت ہی عزت والا, غلبے والا, بڑی حکمت والا ہے. لہذا جب اس نے اپنے اس بندے کو, جبکہ وہ تنہا تھے اور ایک ہی ساتھی تھے اور دشمن چاروں طرف سے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کھلی تلواریں لیے ہوئے گھوڑوں پر دوڑ رہے ہیں, اور پھر آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا. تو سراقت ابن جوشم نے تعاقب کی کوشش کی, ان کا گھوڑا کیسے اوندھے منہ گرتا چلا گیا, کیسے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی, کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ منورہ پہنچا. یہ ساری چیزیں آپ سیرت میں پڑھتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ منزل تک جو پہنچاتا ہے وہ اپنے خاص انداز میں منزل تک پہنچاتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ منزل پر پہنچانے پر آمادہ ہو جائے تحیہ فرمانے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. لہذا یاد رکھو, یہ خاص حالات میں اللہ تعالیٰ نے
ہجرت کے واقعے کی جانب اشارہ فرمایا۔ وہ خاص حالات کیا ہے؟ تبوک کا سفر ہونا ہے۔ منافقین یہ سمجھ رہے ہیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا جائے تو ایسے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکست کھا جائیں گے۔ ان کے کہنے والوں میں سے ایک شخص نے کہا تھا کہ اب تک تو عرب کے قبیلوں سے پھر رہے تھے، جنگ جیت کے آ رہے تھے، اب کے یہ مدینے منورہ آئیں گے تو پیروں میں بیڑیاں رہیں گی اور گردنوں میں توپ رہیں گے۔ یہ منافقین میں سے کسی نے یہ جملہ کہا تھا۔ اب آئیں گے نا، روم سے لڑنے جا رہے ہیں، اب آئیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا ذرا دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ غلط فہمی میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ قتل کی سازش سے اللہ کے رسول کی حفاظت فرمائی، راستے بھر دشمنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا رہا، مدینہ منورہ پہنچایا اللہ کے رسول کو۔ کیا عظیم الشان استقبال ہوا اور کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی جو ہوتی ہے وہ بڑی حکمت اور بڑی دانائی کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا شعور تم کو نہیں۔ لہذا اگر اللہ کی راہ میں نکلنا ہے تو تم نکلو، یہ تمہارے لیے اعزاز ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو خفافا، خفیف کہتے ہیں ہلکے پھلکے، اگر ہو مالدار نہیں، ہتھیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تب بھی تم نکلو۔ وثقالا، ثقال کہتے ہیں ثقیل کی جمع، بھاری بھرکم ہو، بڑی دولت ہے، خزانے ساتھ ہے، خوب ہتھیار ہے، خوب سواریاں ہیں، تب بھی نکلو، ہر صورت میں نکلو، ہر دو صورتوں میں نکلو، ہلکے پھلکے ہو تب بھی نکلو، بھاری بھرکم ہو تب بھی نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں مال سے بھی اب تم کو جہاد کرنا ہے، جان سے بھی جہاد کرنا ہے، مال بھی لگانا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور جان بھی لگانی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ سخت گرمی کا سفر ہے اور اس کے بعد سے اتنا کوششوں کے باوجود عالم یہ ہے کہ 40,000 کا لشکر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے 40,000 میں اگر روز ایک اونٹ بھی ذبح کر لے تو کھانے میں کیا تقسیم ہو جائے گا، ایک ایک بوٹی نہیں ملے گی۔ لہذا اس قدر تنگی تھی اس غزوے میں، سفر میں، اور اتنی صحابہ کی آزمائش تھی، ایسے شدید امتحان سے وہ گزرے کہ وہ ساری زندگی اس جنگ کو غزوۃ العسیر کہا کرتے تھے۔ اسرت سے تنگی کی جنگ، مصیبت کی جنگ، بڑی مصیبت میں یہ جنگ لڑی گئی اور غزوۃ العسیر کا اس کو نام دیا گیا۔ لیکن حکم ہے کہ بس نکلو اللہ کی راہ میں، نہیں بیٹھ سکتے گھر میں، تم کو اجازت نہیں ہے۔ پھل پک رہے ہوں گے پکنے دو، کھیت تیار ہو چکے ہوں گے تیار رہنے دو، گھر کے حالات پریشان کن ہو، گھر کے حالات چھوڑو، نکلو اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہر اعتبار سے بہتر ہے، آخرت کے اعتبار سے تو بہتر ہونا طے ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اب فرمایا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا عالم یہ ہے کہ لو کان عرضا قریبا، اگر قریب ہاتھ لگنے والی کوئی چیز ہوتی، عرض کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو جلد ہاتھ لگ جائے، اور اگر یہ کوئی جلد ہاتھ لگ جانے والی چیز ہوتی، جلد ہی ایک دو دن میں مال غنیمت مل جانے والا ہوتا، ایک دو دن ہی میں کوئی بستی ہاتھ لگنے والی ہوتی، وسفرا قاصدا، اور ہلکا پھلکا سفر ہوتا، لاتبعوک، وہ آپ کے ساتھ چلتے، آگے آگے چلتے، بلکہ اور اپنا نام پہلے پہلے لکھاتے تاکہ ان کو مال غنیمت ملے، دولت ملے، دنیا ملے، کامیابی کا ایک حصہ ملے۔ لیکن فرمایا یہاں تو ان کے لیے آزمائش ہو گئی، وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، اس بار تو مسافت بڑی بعید ہو گئی، بہت دراز ہو گئی، لمبی ہو گئی ہے مسافت، بہت دور چلنا ہے۔ آپ سوچئے مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر کا سفر ہے، تبوک جانا ہے، 700 کلومیٹر کا سفر ہے، گرمی کا زمانہ ہے، بہت جلدی پہنچنا ہے، دیر نہیں کرنا ہے، تیزی کے ساتھ سفر کرتے رہنا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ سواریاں اتنی کم ہے کہ ایک سواری 18 لوگوں میں دی جا رہی ہے، 18 لوگوں کے درمیان ایک سواری، ایک اونٹ رہے گا، یہ سواریوں کا عالم ہے۔ لیکن فرمایا سفر بہرحال کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ جو گھر بیٹھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جان چھڑانا چاہتے ہیں، حصہ نہیں لینا چاہتے۔
وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور آ کے آپ کے پاس قسم کھائیں گے، اور قسم بھی اللہ کی قسم کھائیں گے اور خدا کی قسم کھا کے کہیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم مستطیع ہوتے، اگر ہمارے لیے چلنا ممکن ہوتا، اگر ہم سفر پر قادر ہوتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اے نبی ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلے ہوتے، یہ وہ کہیں گے اور معذرتیں پیش کریں گے۔ اور معذرت یعنی جنگ میں حاضر نہ ہونے کے بہانے کرتے ہوئے گھر میں بیٹھے رہنے کے لیے یہ بہت سی چیزیں اے نبی آپ کی خدمت میں آپ عرض کریں گے۔ اس کے سلسلے میں آگے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کس کی معذرت قبول کی جائے، کس کی معذرت قبول نہ کی جائے، یہ پوری تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی صرف ان کے اس جملے کا اشارہ فرما رہا ہے، وہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، آ کر وہ انقریب قسمیں کھائیں گے، اللہ کا نام لے لیں گے، اللہ کی دعائی دے دے کے کہیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ممکن ہوتا ہم ضرور نکلتے لیکن اس وقت ممکن نہیں ہے، مصیبت ہے، گھر میں پیسے نہیں ہے، بچے نہیں ہے، فلاں سفر پیش آ رہا ہے، فلاں اہلیہ بیمار ہے، 25 قسم کی باتیں کریں گے۔ یُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو یہ ہلاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ ختم کریں گے، ہلاک کریں گے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کی جھوٹ کی پول ابھی عنقریب کھولی جائے گی۔ ابھی تو نبی آپ ان سے سنتے رہیے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ زمانہ بہت اہم ہے، گرمی کا ہے اور جنگ بہت خطرناک ہے، روم کی ہے، سفر بہت دور کا ہے، منزل دور ہے، تبوک کا سفر کرنا ہے، اور یہ امتحان کی گھڑی ہے، آزمائش کی گھڑی ہے، اور اس گھڑی میں جو معذرت کرے گا وہ معذرت کرنے والا کس صیغے میں رکھا جائے گا، کس خانے میں اس کو بٹھایا جائے گا، ابھی اس کا انترک تذکرہ آئے گا۔ ابھی اے نبی آپ سنتے رہیے، ان کی معذرتیں سنتے رہیے، باقی ایمان والوں کے سامنے آپ اس حقیقت کو رکھ دیں کہ اگر دنیا کی محبت تمہارے دل میں رچ بس نہیں گئی ہے تو بس تم اب اللہ کی راہ میں نکلو، کھیت کو چھوڑ دو، باغ کو چھوڑ دو، بال بچوں کو چھوڑ دو، گھر والوں کو چھوڑ دو، لیکن اللہ کی راہ میں تم کو نکلنا ہی نکلنا ہے۔ کیوں؟ یہ جنگ اتنی اہم تھی، اتنی اہم تھی، اگر اس جنگ میں روم کا لشکر آگے بڑھ جاتا اور مدینہ منورہ پر حملہ کر دیتا تو مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ وہ بجا لیتا، مدینہ منورہ کی بستی کو تباہ کر دیتا، سارے مسلمانوں کو ختم کر دیتا۔ پھر اسلام کا یہ پودا جو ابھی دھیرے دھیرے تناور ہو رہا ہے، جس کو ابھی 20-22 سال نہیں گزرے، لازمی بات ہے جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا تو آج ہم کو اس کا پھل ملتا، آج ہم کو اس کا سایہ ملتا، ہم محروم ہو گئے ہوتے اس کے پھل سے، اس کے سائے سے۔ لہٰذا یہ ایک انتہائی تاریخ کی اہم ترین گھڑی تھی، جس گھڑی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قربانی لے رہے ہیں، ہر دو چیزوں کی قربانی لے رہے ہیں، مال بھی پورا لگا دینا ہے اور جان بھی لگا دینی ہے، دنیا کی محبت نکال کے پھینک دینا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہر حال میں سفر کرنا ہے، ایسے سفر کرنا ہے، ایسے سفر کرنا ہے کہ طاقتور اور وہ صحابہ جو جنگ کے قابل تھے وہ تو چلے ہی چلے، وہ تو کمزور تھے، چلنا مشکل تھا، جو بعض معذوریوں کے ساتھ ہے، کوئی لنگڑے ہیں، کسی کا چلنا پھرنا دوبھر ہے، کسی کی آنکھوں میں کمزوری ہے، نظر نہیں آ رہا، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اجازت دیجیے، اجازت دیجیے، ہم بھی چلیں گے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، معذورین کو آپ ساتھ لے کر نہ چلیں۔ کچھ لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم تو چل رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسے کیسے سواری کا انتظام کرو، سواری کے ساتھ آؤ تو پھر تم ساتھ چل سکتے ہو۔ رو پڑے انہوں نے، کہا ہم غریبوں کو کسی طرح اللہ کے رسول آپ ساتھ لے لیں۔ اللہ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ انہی میں سے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آگے بڑھ گیا اور ایک ریگستان میں ایک منزل کیا ہوا ہے، ایک جگہ قیام کیا ہوا ہے، اور یہاں سے وہاں تک لپ و دپ ریت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس افق پر دوسرے کنارے ایک نقطہ نظر آ رہا ہے، اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کوئی شخص ہے جو دھیرے دھیرے قافلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کن ابا ذر، وہ ابو ذر ہوں گے، وہ ابو ذر ہوں گے، ان کے پاس نہ سواری ہے، نہ پیسے ہے، ان کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ جنگ کا سامان ہے،
نہ غلہ ہے نہ توشہ ہے، لیکن وہ نکل پڑے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دھیرے دھیرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، دھیرے 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 وہ قریب آتے چلے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے آ ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت یا بادر تعیش واحدہ و تموت واحدہ، اکیلے اکیلے چلے آ رہے ہو ابوذر، تم زندگی بھی اکیلے گزارو گے، وفات بھی تمہاری تنہائی میں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اس وقت جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ایک لمبا عرصہ گزر چکا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے مدینہ منورہ سے ناراض ہو گئے، کسی وجہ سے کیا میں مجھے بھی بتا دوں، وہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے، گھر میں کچھ نہ رکھنا، گھر میں کچھ نہ رکھنا۔ حضرت عثمان نے فرمایا دیکھو ابو ذر، یہ تمہارا نظریہ ہے، لوگوں پر تم تشدد نہ کرو، لوگ جو بچا کے رکھ رہے ہیں بچا کے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ اس پہ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ نے فرض اسی لیے کی کہ مال ہے بچا ہوا سال بھر تب زکوٰۃ ہے، لہٰذا تم لوگوں کے لیے امتحان نہ بنو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، کہا میں نہیں رہوں گا، چلے گئے ریگستان میں، ایک جھوپڑی بنا لی اپنی اہلیہ کے ساتھ، ریگستان میں رہنے لگے۔ اور پھر یہاں تک کہ مرض الوفات کا آغاز ہوا، اہلیہ رونے لگی تو کہا بی بی آپ کیوں روتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا، ضرور میرا انتظام ہوگا، ضرور کوئی نہ کوئی آئے گا جو میری نماز جنازہ پڑھے گا، میری تجہیز و تکفین کرے گا۔ آپ جھوپڑی کے دروازے پر بیٹھے انتظار کرتے رہیں، چنانچہ وہ بیٹھ جاتی ہے دروازے پر تو دیکھتی ہیں کہ کچھ قافلہ ہے جو راستہ بھٹک گیا اور بجائے راستے کے ریگستان سے وہ سفر طے کر رہا ہے، وہ فوراً ان تک پہنچتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ذرا میرے ساتھ چلے، ایک صحابی رسول ہے اور وہ صحابی رسول کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کی تجہیز و تکفین نماز کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں سے ایک صاحب کہتے ہیں صحابی رسول ہے، کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، مجھے نام بتاؤ۔ تو وہ کہتی ہیں ابو ذر۔ تو وہ صحابی کھڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم میرے کانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک میں کہتے ہوئے سنا تھا انتا یا ابا ذر تعیش وحیدہ تموت وحیدہ، ابو ذر تم زندہ بھی اکیلے رہو گے، وفات بھی تنہائی میں آئے گی۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو رہی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، وہ کہتے ہیں چلو فوراً چلو، لہٰذا پورے قافلے کو لے کر پہنچے۔ تو حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں کوئی آیا؟ تو کہتی ہے ہاں یہ بھی صحابی رسول ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں دیکھو میں کہتا تھا نا تم سے کہ اللہ تعالیٰ میرا انتظام کرے گا، لہذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ میں تم سے وصیت کرتا ہوں کہ میری کفن کا انتظام کر دو اور مجھے غسل دے دو اور میری تدفین کر دینا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میرے پاس ایک چادر ہے جس سے میں آپ کے کفن کا انتظام کروں گا۔ تو کہا چادر ہے بیت المال کی ہے؟ کہا نہیں حضرت بیت المال کی نہیں ہے، میری والدہ نے بنی تھی، میری والدہ نے تیار کی تھی، مجھے انہوں نے ہدیہ دیا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اتنا احتیاط کہ مرض الوفات میں آخری وقت پھر بھی یہ ڈر ہو رہا ہے بیت المال کی کوئی چیز تو لے کے نہیں آیا۔ کہا کہ نہیں اسی چادر میں آپ کو میں انشاءاللہ کفن دوں گا۔ وفات ہو گئی، اسی چادر میں کفن دیا گیا۔ غسل دینے کے بعد سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ تو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کسوٹی پہ کس کے پرکھ لیا کہ کس کا ایمان خالص ہے، سچا ہے، کھرے سونے کی طرح ہے، اور کس کے ایمان میں نفاق کی ملاوٹ ہے۔ جن کے ایمانوں میں نفاق کی ملاوٹ تھی ان سب کو نکال کر پھینک دیا گیا اور ان کا پھر انتظام کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ یہ مدینہ منورہ کی سوسائٹی میں وہ منافقین ہیں جو اسلام کے حق میں اچھے نہیں ہیں، لہذا لوگ ان سے احتیاط کریں۔ یہاں تک کہ حکم آ گیا ہے نبی ان میں سے کوئی شخص میں ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں، انشاءاللہ وہ ساری تفصیل آنے والی ہے۔ لیکن فرمایا کہ نفاق پیدا ہوا تو کیوں پیدا ہوا؟ اس نفاق کا سبب یہ ہے کہ اردیت بالحیات دنیا، دنیا کی محبت ایسی پیدا ہو جائے کہ اللہ کی محبت مغلوب ہو جائے، آخرت کا احساس دب جائے، رسول کی محبت مغلوب ہو جائے، دین کی محبت مغلوب ہو جائے، تو پھر انسان کے اوپر نفاق چھا جاتا ہے۔
دین کے تقاضوں پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا دنیا کو برتنا ہے, دنیا سے محبت نہیں کرنا. یہ حقیقت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں اعلان فرمایا کہ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ, آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر نہ مرو, اس سے محبت نہ کرو, اس پر راضی نہ ہو. یاد رکھو آخرت میں پتا چلے گا یہ دنیا بڑی حقیر, مختصر, کمتر سی تھی, لہذا اس کے لیے نہ مر مٹو, مرو. اگر جیو تو بس اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے احکام کے لیے, تاکہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے, آخرت کی کامیابیوں سے تم کو ہمکنار کر سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.